امام علیہ سنت فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ مہروز بھائی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام بیان کیا، اور جیسے بیان کیا کہ جو کثرت سے روایت کرنے والے اصحاب ہیں ان میں سر فہرست خواتین میں پہلا نمبر آپ کا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت مصطفیٰ کی برکت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر چھوٹی سی عمر ہی میں علم کا بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اور اس کے بعد بھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں بھی لوگ ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے، بلکہ علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم شیخین کریمین کے عہد خلافت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتویٰ دیا کرتی تھی۔ اور ہم جب فقہی مسائل دیکھتے ہیں مختلف صحابہ کرام کی آراء ہوتی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی کسی عمل کو قول کو بیان کرنے میں فقہی مسائل میں ہم دیکھتے ہیں وہ احادیث جن کا تعلق فقہی مسائل سے، ان میں ہم دیکھتے ہیں تو علماء فقہاء مجتہدین کلام کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں فلاں صحابی کا کیا موقف ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، مولا علی کا کیا موقف ہے، صدیق اکبر کیا کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسپیشلٹی ہے کہ جب بھی فقہی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے اور صحابہ کرام کا جب موقف معلوم کیا جاتا ہے تو سر فہرست حضرت عائشہ کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے کہ ان کا کیا موقف تھا، اس حوالے سے ان کی رائے کیا تھی۔ اور آپ ایسے علم کے مقام اور مرتبے پر تھی کہ کئی صحابہ کرام آپ کے فتوے پر آپ کے اجتہاد پر عمل کیا کرتے تھے، اور علمی اعتبار سے آپ کا مقام اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریف میں ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات ذکر کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے مختلف صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، ہر ایک میں ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہچانی جاتی ہیں۔ آپ نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی، زہد و تقوی اور پاکی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مثل آپ کے زمانے میں کوئی نہ تھا، بعد میں بھی کوئی نہ ہوا۔ لیکن علم اور فقاہت اور اجتہاد کی بات کی جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی بالکل ایک منفرد خاتون تھی، یکتہ روزگار تھی کہ علم کے معاملے میں صحابیات میں سب سے پہلا اگر نمبر کسی کا ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اچھا، محبت کی بات مہروز بھائی نے کی تھی، وہ روایت بیان کی۔ دوسری روایت ہم دیکھتے ہیں، یعنی صحابہ اور اہل بیت اطہار کی باہمی محبت دیکھیں۔ قرآن جو کہتا ہے رحماء بینہم، سبحان اللہ، قرآن کی نص قطعی ہے کہ یہ صحابہ، اچھا صحابہ سے مراد کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں رہے، حضور کو دیکھا، حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ایمان پر ان کا وصال ہوا۔ اب یہ جو طبقہ ہے جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، اس میں پھر دو کیٹیگریز ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام سے قرابت کا، خونی، نسبی یا اولاد ہونے کا یا اہل قبیلہ ہونے کا تعلق حاصل ہے تو ان کو اہل بیت بھی کہا گیا، یعنی ان کی دوہری فضیلت ہو گئی، اور جو دیگر اصحاب تھے وہ صرف صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم اور مہربان ہیں، لیکن بعد میں ان کے حوالے سے معاذ اللہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اہل بیت کی فضیلت بیان کریں گے صحابہ، صحابہ کی فضیلت بیان کریں گے اہل بیت اطہار۔ اب جیسے یہ مہروز بھائی نے روایت بیان کی کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی جس سے میں کروں، تو انہوں نے عرض کی جی مجھے ارشاد فرمائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی کریم علیہ السلام نے نام لیا۔ اسی طرح کا سوال حضرت عائشہ سے ہوا کہ آپ بتائیے کہ مردوں میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حیدر کرار ہے۔ خواتین میں کون ہے؟ تو حضرت عائشہ کی صداقت دیکھ کے آپ نے فرمایا خواتین میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو پیاری اور محبوب خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں۔ اچھا، اس طرح کی اور بھی روایات ہیں کہ کئی اصحاب اور صحابیات کے لیے احب کے الفاظ ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ تو یہ حدیثیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، علماء نے اس میں ایک مطابقت موافقت بیان کی کہ محبت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ المختصر ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ازواج میں بات کی جائے تو سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ ہیں، اگر نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں بات کی جائے تو سب سے پیاری حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے نسبی اور خونی بھائی تو نہیں تھے لیکن چچا زاد بھائی جو کزنز وغیرہ تھے، ان میں بات کی جائے تو سب سے زیادہ محبوب حضرت حیدر کرار تھے، اور دوستوں میں، احباب میں اگر سب سے زیادہ محبوب کوئی تھا تو وہ جناب صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔